ہیلو دوستوں، یہ ہے آزاد مفکر۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا نظریہ دیکھیں گے جسے قرآن کے جدید اسکالرز نے مشہور کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کے مطابق زمین انڈے کی شکل کی ہے۔ یہ اسکالرز جدید سائنسی نظریات کو قرآن سے صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر شبیر علی۔ آئیے اب ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں۔ And Allah further says in Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 30, we have made the earth as an expanse, and we have made the earth egg-shaped. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا means, and then we made the earth egg-shaped. One of the meanings of daha is an expanse, and the other meaning of the Arabic word dahaha, it is derived from the Arabic word duya, which means an egg. And we know today that the earth on which we live is not completely round like a ball. It is geospherical in shape. It is flattened from the pole and it is bulging from the center. And the Arabic word duya doesn't mean a normal egg. It specifically means the egg of an ostrich. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمیں روشن کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین کسی عام انڈے کی شکل کا نہیں ہے بلکہ ایک شتر مرغ کے انڈے کی شکل کا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ ڈاکٹر شبیر علی کیا کہتے ہیں۔ The idea that the earth is shaped like an egg is apparently indicated in the verse which says, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. After that, God shaped the earth like an egg, which would be the best modern scientific explanation or translation to give to that verse. اب ہم جاتے ہیں قرآن کی طرف، اس آیت پر غور کرنے جس کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو پھیلا دیا۔ آئیے اب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں۔ دحاہا، یہ لفظ ایک فعل ماضی یعنی ایک پاسٹ ورب سے بنا ہے۔ دحا، جس میں کام کرنے والا ایک واحد مذکر ہے۔ اس فعل کا مطلب ہے اس نے پھیلایا، اور قرآن کے تمام ترجمے اس فعل کا ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ فعل ایک ضمیر یعنی پروناؤن کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ہے، جس کا ترجمہ آپ اردو اور ہندی میں اسے یا اس کو کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ ضمیر اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے جملے میں، یعنی آبجیکٹ آف دا ورب اس جملے میں دنیا۔ دحاہا ایک فعل اور ایک ضمیر کی جوڑ ہے جس کا مطلب ہے اس نے اسے پھیلایا، تو اس پوری آیت کا مطلب ہے اور زمین اس کے بعد اس نے اسے پھیلایا، یعنی خدا نے زمین کو پھیلایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر شبیر علی بنیادی عربی گرامر کو سمجھ نہیں رہے اور اس فعل کو اسم یعنی ناؤن کی طور پر لے رہے ہیں، یعنی شتر مرغ کا انڈا، جو یہ نہیں ہے۔ اگر ہم بحث کی خاطر یہ کھیل کھیلیں اور فرض کریں کہ یہ لفظ دحا واقعی ایک اسم یعنی ناؤن ہے جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا، پھر شامل ہونے والا ضمیر پروناؤن ایک حق ضمیر بن جائے گا، یعنی پوزیسو پروناؤن، کیونکہ یہ ایک ورب یعنی فعل کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا مگر اب ایک اسم ناؤن کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ تو یہاں ہے کے معنی ہو جائیں گے اس کا۔ تو اس لحاظ سے اس پوری آیت کا مطلب ہو جائے گا اور زمین اس کے بعد اس کے شتر مرغ کا انڈا، جس جملے کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ یہ گرامیٹکلی ہی غلط جملہ ہے۔ تو پھر ان اسکالرز نے یہ نتیجہ کیوں نکالا کہ واقعی یہ آیات ایک شتر مرغ کے انڈے کا ذکر کر رہی ہے؟ آئیے ہم واپس جا کر دیکھتے ہیں۔ And the other meaning of the Arabic word dahaha, it is derived from the Arabic word duya, which means an egg. لفظ دحا جس کا مطلب ہے پھیلانا، لفظ اضحیہ سے نہیں آیا، لیکن دونوں الفاظ دحا اور اضحیہ ایک 3 حرف جملے سے آیا ہے، دال، ہا، واو۔ عربی میں لفظوں کی بنیادی جڑ عام طور پر 3 حرفوں کے ہوتے ہیں۔ لین لیکسیکون عربی اور انگریزی کی مشہور لغت کے مطابق
اضحیہ کا مطلب شتر مرغ کا انڈا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے اس جگہ کا جہاں شتر مرغ اپنے انڈے دیتی ہے، کیونکہ انڈے دینے کے لیے شتر مرغ کو اپنی ٹانگوں سے زمین کو پھیلانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ شتر مرغوں کے پاس اپنے گھونسلے نہیں ہوتے، لہٰذا لفظ اضحیہ کے معنی شتر مرغ کا انڈا نہیں ہے، بلکہ زمین کی وہ جگہ ہے جو انڈے دینے کے لیے پھیلائی جاتی ہے۔ اب آپ کو لفظ دحا جس کا مطلب ہے پھیلانا اور اضحیہ جس کا مطلب ہے وہ زمین جو پھیلائی گئی کی قریبی کا اندازہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں الفاظ ایک ہی جڑ سے آئے ہیں۔ اور اردو اور عربی کی لغت مصباح اللغت جو مولانا عبدالحفیظ نے لکھی ہے، وہاں بھی دحا کا مطلب ہے پھیلانا اور اضحیہ کا مطلب ہے شتر مرغ کے انڈے دینے کی جگہ۔ لہٰذا نتیجہ صرف ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو یہ اسکالرز اس حقیقت سے واقف ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا وہ واقعی اس سے بے خبر ہیں اور عربی کے گرامر کی بنیاد کو ہی نہیں سمجھتے۔ خیر، ہر صورت نتیجہ یہ ضرور ہے کہ قرآن کے مصنف نے یہ نہیں کہا کہ زمین گول ہے، اور اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین شتر مرغ کے انڈے کی شکل میں ہے۔ یہ صرف ان اسکالرز کی خوش فہمی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی شکل کی وضاحت کے لیے قرآن نے کون سے الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قالین بنا دیا۔ عربی کا لفظ بِسَاطٌ کا مطلب ہے قالین کی طرح پھیلائی ہوئی کوئی چیز۔ آپ کو اس کے لیے مشہور لغت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو گوگل کو بھی معلوم ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بچھایا۔ فرشا ایک فعل ہے، یعنی ایک ورب ہے، اور اس کا مطلب ہے پھیلانا، جیسے کہ بستر یا قالین یا کوئی کپڑا یا بچھونا بچھانا، فرش لگانا، اینٹ اور پتھر لگانا وغیرہ وغیرہ، سارے مطلب ایک فلیٹ فرش یا بستر کا حوالہ دیتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر کی طرح پھیلائے رکھا۔ اس بات کا اشارہ کہ قرآن ایک فلیٹ زمین پیش کرتا ہے، یہ صرف ان لفظوں سے نہیں ملتا، بلکہ قرآن کے قوانین سے بھی یہی واضح ہوتا ہے۔ اب ہم رمضان کے روزوں پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان صبح سے شام تک روزے رکھیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین صرف اسی صورت میں عالمی سطح پر منصفانہ ہو سکتے ہیں اگر زمین فلیٹ ہو۔ ایک گول دنیا میں یہ غیر انصافی ہے۔ اگر آپ الاسکا کے سب سے زیادہ شمالی شہر اوتگیاگوک میں رہتے ہوں، جہاں 1 اگست کو سورج کا طلوع اور غروب ہونے میں ایک دوسرے سے صرف 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا، آپ وہاں روزے نہیں رکھ سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے مصنف نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اس حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اگر آپ شمالی قطب میں ہوتے تو گرمیوں میں سورج آپ کے پاس سے گزرتا اور کبھی غروب نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا انصاف پسند ہے، لیکن سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت ایک گول دنیا میں بہت فرق ہے۔ یہ قوانین ایک گول زمین پر نا انصافی ہے، لیکن ایک فلیٹ زمین پر پوری طور پہ منصفانہ ہے۔ یہ مسئلہ نماز کے لیے بھی ہے۔ ایک قبلہ یا مکہ کی طرف رخ کرنا گول زمین کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر صرف ایک فلیٹ زمین میں یہ ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر آپ قرآن کو مانیں، آپ قرآن پر یقین کریں، یہ آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو قرآن واقعی کہتا ہے آپ اس کو مانیں۔ آپ خیالی نظریات نہ بنائیں اور اس کتاب پر اپنے خیالی خوش فہمیوں کو مسلط نہ کرنے کی کوشش کریں جس پر آپ یقین کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔